بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا پرستوں کی یہ غلط فہمی کہ قیامت واقع نہیں ہوگی ہر لحاظ سے بے بنیاد ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 57، سورہ قلم، موضوع مضمون۔ اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں: مخالفین کے اعتراضات کا جواب، ان کو تنبیہ اور نصیحت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین۔ آغاز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو، وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب سبھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون۔ لہذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے، اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو۔ دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان سے مصالحت، کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے، جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے تھے، اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کی مخالفت میں مکے کے جو سردار پیش ہیں، ان میں کس سیرت و کردار کے لوگ شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت 17 سے 23 تک ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے، جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بروقت نہ مانی۔ آخر کار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے، اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ یہ مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے۔ اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پھر آیت 34 سے 47 تک مسلسل کفار کو فہمائش کی گئی ہے، جس میں کہیں تو خطاب براہ راست ان سے ہے، اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تنبیہ ان کو کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداروں کا انجام وہ ہو جو مجرموں کا ہونا چاہیے۔ کفار کی یہ غلط فہمی قطعی بے بنیاد ہے کہ خدا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہ کر سکیں گے، اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کو جھٹلا کر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس تکذیب کے باوجود جب ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہیں، حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس رسول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے، اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں اس کے رسول نہ ہونے اور اس کی باتوں کی غلط ہونے کا علم حاصل ہے۔ دنیا پرستوں کی یہ غلط فہمی ہر لحاظ سے بے بنیاد ہے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد ششم، عنوان آخرت، صفحہ 64-65، سورہ قلم، آیات 34 تا 41۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو
کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو۔ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں یہ خدا کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں، اور تم جس بدحالی میں مبتلا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے مغضوب ہو، لہٰذا اگر کوئی آخرت ہوئی بھی جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہم وہاں بھی مزے کریں گے، اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ خدا فرمانبردار اور مجرم میں تمیز نہ کرے۔ تمہاری سمجھ میں آخر کیسے یہ بات آتی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی اندھا راجا ہے جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کن لوگوں نے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا، اور کون لوگ تھے جو اس سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرائم اور ظلم و ستم کرتے رہے؟ تم نے ایمان لانے والوں کی خستہ حالی اور اپنی خوشحالی تو دیکھ لی، مگر اپنے اور ان کے اخلاق و اعمال کا فرق نہیں دیکھا، اور بے تکلف حکم لگا دیا کہ خدا کے ہاں ان فرما برداروں کے ساتھ تو مجرموں کا سا معاملہ کیا جائے گا، اور تم جیسے مجرموں کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ ام لکم کتابن فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے۔ اصل میں لفظ زعیم استعمال ہوا ہے۔ کلام عرب میں زعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کفیل یا ضامن یا کسی قوم کی طرف سے بولنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کون آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اللہ سے تمہارے لیے ایسا کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو، یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یعنی تم اپنے حق میں جو حکم لگا رہے ہو اس کے لیے سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ خدا کی کسی کتاب میں بھی تم یہ لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ تم میں سے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اس نے خدا سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے، اور جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے بھی کسی سے تم یہ شہادت نہیں دلوا سکتے کہ خدا کے ہاں تمہیں جنت دلوا دینے کا وہ ذمہ لیتا ہے۔ پھر یہ غلط فہمی آخر تمہیں کہاں سے لاحق ہو گئی